بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم آپ کے لیے بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے، اللہ حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ بیان کا عنوان ہے دنیا کی پوزیشن۔ چلیے دوستو، آپ کو لے کر چلتے ہیں بیان کی طرف۔ میں کیا جانے برا کیا ہوتا ہے، اچھا کیا ہوتا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ میرے پاس رہ کر کے بھی، میرے گھر میں رہ کے بھی، جن کی جوڑیوں میں میں سوتا ہوں، جو میرے بستر میں رہتی ہوں، جن کی گود میں میں ہوں اور قرآن آتا ہو، یہ اپنے کھانے کے پیچھے۔ پہلے تو اللہ کے رسول ناراض ہوئے، اس لیے قرآن کریم نے آواز دی، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ فرمایا جس نے میرے محبوب کی اطاعت کر لی میری اطاعت ہو گئی، اور جس نے میرے نبی سے منہ پھیرا اس نے مجھ سے منہ پھیر لیا۔ ایک مقام پہ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ جس نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے بتائے ہوئے کے علاوہ کوئی راستہ ڈھونڈا، تلاش کیا، نولیہ ما تولا، ہم بھی اس کو پرے کو دھکا دے دیں گے، ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والیوں سے ناراض ہو گئے، تم نے کیوں مطالبہ کیا روٹی کا، کیوں مطالبہ کیا کپڑے کا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن کریم کی یہ مختصر سی آیت شریفہ 21ویں پارے کی آیات ہے۔ حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے بہت ہی عجیب چیز ارشاد فرمائی۔ اس واسطے کہ اللہ پاک نے تو ہدایت بھیجی، فلاح و بہبود اپنے بندوں کے لیے دنیا میں نازل فرمائی، تاکہ میرے بندے میری اطاعت کریں، فرما برداری کریں، بندگی کریں، اور آخرت میں ان کے لیے طرح طرح کے نعمتوں کے اسباب تیار کروں۔ حدیث میں ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم دنیاوی حسن و جمال، زیب و زینت، فیشن، ان تمام چیزوں کے پیچھے پھرتے ہو۔ قرآن کریم میں ہے، فرمایا میں نے تمہارے لیے ایسی عورتیں جنت میں تیار کر رکھی ہے، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم، آج تک اور تم سے پہلے کسی آدمی نے، کسی جن نے ان کو چھوہا تک نہیں، ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اور ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا
جنت میں حوریں عورتیں تیار کی ہیں، ان کی تخلیق بڑی عجیب ہے۔ یوں فرمایا اگر ایک حور دنیا میں تھوک دے ساری کائنات بے ہوش ہو جائے، اگر جنت کی حور مسکرا دے سورج کی روشنی ماند پڑ جائے، چاند کی روشنی گھٹ جائے، ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کے جوتے کی تسمہ جو ہے وہ بھی تسبیح بیان کرتا ہے۔ ابکارا کے لفظ ہے قرآن کریم میں، باکرا نوجوان، عروبن تمام چیزیں جوانی کی موجود، اور پھر کتنے مزے کی بات ہے کہ نہ ان کے کپڑے کا فکر، نہ وہ بیمار پڑے، نہ ڈاکٹر کو لانا، نہ فیس بھرنی، نہ دوا لانی، نہ کھانے کا فکر، نہ ناشتے کا فکر، نہ کپڑے کا فکر، نہ تیل کنگھی سرما سیاہی، کچھ بھی فکر نہیں۔ تو خداوند کریم نے فرمایا کہ دنیا کے مقابلے میں نے آخرت میں تمہارے لیے بڑا کچھ تیار کر رکھا ہے، تم اس کی زیب و زینت میں نہ الجھو۔ مگر چونکہ بندہ ہے، بڑا گندا ہے اور مستقبل سے نا آشنا ہے، نا عاقبت اندیش ہے، یہ انجام کو سوچتا نہیں، سامنے والی چیز میں پڑتا ہے۔ جو چیز اسے دکھائی دے رہی ہو یہ اس میں پڑتا ہے۔ اور عجب اتفاق ہے، دکھتا تو قرآن کریم بھی ہے، اللہ کا کلام بھی سامنے ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی سامنے ہے، دین اسلام سارا سامنے ہے، مگر اس کی طرف نہیں جاتا بندہ۔ اس لیے قرآن کریم نے للکار کر آواز دی، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب۔ اور لوگوں، دنیا کی حقیقت کچھ نہیں، دنیا عارضی جگہ ہے، فانی جگہ ہے، ناپیدار جگہ ہے، بالکل ناپیدار ہے، نہ باقی رہنے والی ہے۔ تم سے پہلے ہزاروں آئے، ہزاروں گئے، کسی کے ساتھ وفا کرنے والی نہیں۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ آخرت باقی رہنے والا آخری گھر ہے، اگر تم جان لو تو اس کی جستجو میں رہو، اس کی آرزو میں رہو، اس کی تلاش میں اپنی زندگی کا معقول حصہ خرچ کرو۔ یہی وہ راز تھا جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھا دیا تھا، اور انہوں نے سمجھ کر اس پہ ساری زندگی بسر کی۔ اعمال کی دنیا میں وہ لوگ سرخرو ہو کر آئیں گے۔ ہمارے یہاں تو صرف زبانی جمع خرچی اور کچھ بھی نہیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے دوسرے مقام پہ نقشہ قید کر کے بتلایا، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ۔ قرآن کریم نے ایک مثال دی دنیا کی کہ لہلہاتی کھیتی ہو، سبزہ زار کھیتی ہو، مگر اسے کاٹ کے پھینک دو، وہ ہوا میں دھوپ میں سوکھ جائے گی، ہوا کا جھونکا آئے گا اس کو اڑا کے لے جائے گا۔ یعنی دنیا کی عارضی پر اتنا عارضی پڑنا ہے کہ اب اس کو کوئی ثبات دینے والا ہے ہی نہیں۔ اللہ اللہ کرنے والے لوگ، بزرگان دین رحمہم اللہ علیہ مجمعین، جن
سمجھا ہے. چنانچہ وہ مکان، وہ دکان، وہ لمبے چوڑی بلڈنگوں کے پیچھے کبھی نہیں پڑتے، بلکہ ان کا تو کہنا یہ ہے، اللہ والے کہتے ہیں کہ ہر دن کو اپنے لیے آخری دن سمجھو. جب دن نکلے تو یہ خیال کرو کہ میرا یہ آخری دن ہے، کل کس کو آئے گی. اور فرمایا ہر رات کو آخری رات سمجھو. اور اگر دل اس پر جمتا نہیں، یقین نہیں کرتا، تو جو اماں موت ہو گئی اسے یاد کر وہ کہاں گئی، جو ابا رخصت ہو گیا اسے یاد کر وہ کہاں گیا، گھر والی دنیا سے رخصت ہو گئی اسے یاد کر ساری زندگی کی رفیق حیات کس طرح پلہ جھاڑ کے چلی گئی. اگر وہ سب جا سکتے ہیں تو میرا تیرا یہ ٹھکانہ کیسے بن جائے گا. صبح نہیں شام، شام نہیں صبح، آج نہیں تو کل. یہ کام تو بھائی جان بننا ہی بننا ہے. قرآن کریم نے اسی لیے بار بار فرمایا آپس میں دوڑ لگی ہے مکانوں کی، آپس میں دوڑ لگی ہے دولت اکٹھا کرنے کی، دوڑ لگی ہوئی ہے مکان بڑے سے بڑے بنانے کی، بڑی سے بڑے گھر میں شادی کرنے کی. اور یہ دوڑ آج تک بھی لوگوں نے لگائی کہ میں کروڑوں سال قبر کی زندگی جو بسر کروں گا اس کا میرے پاس کیا انتظام ہے. کعبے والی زمین ہو، سورج آسمان سے نکل کر سر پہ آ کے کھڑا ہو جائے، اس وقت کے بچاؤ کی کیا صورت ہے. ایک بات یاد دلاؤں جو قرآن کریم آپ کو یاد دلانا چاہتا ہے. یہ جو دل میں ہے نا، او جی ہم تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنے بڑے نبی کے امتیوں کو جہنم میں کون جانے دے گا بھائی. میں تجھے بتلاؤں، غلام احمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سامان بھی حضور کا، غلام بھی حضور کا، چاچی بھی حضور کی. غلام بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، سامان بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اونٹنی اور ڈاچی بھی حضور کی ہے. سامان درست کر رہا تھا، سامان لاد رہا تھا، سامان ٹھیک کر رہا تھا. دشمن کی طرف سے تیر آیا، اس کے سینے میں لگا، وہ فوراً اسی وقت بیچارہ رخصت ہو گیا. صحابہ دوڑے، جنتی جنتی جنتی. غلام ہے کالی کملی والے کا، ہم تو نام کے ہیں، وہ اصلی غلام تھا حضور کا، اور سامان بھی حضور کا اٹھا رکھا تھا اس نے، اور حضور ہی کی اونچلی پہ لاد رہا تھا. اندازہ لگا غلام بھی کالی کملی والے کا ہو، سامان بھی حضور کا، لاچی بھی حضور کی ہو. صحابہ کہتے ہیں جنتی جنتی جنتی. آپ تشریف لے آئے، فرمایا ہوا بالنار. تو کس ملک میں رہتا ہے، کس دنیا میں رہتا ہے، کس دھن میں لگا رہتا ہے، کس مگن میں اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے. کالی کملی والے کا غلام ہے، کالی کملی والے کا سامان ہے، اونٹنی بھی حضور کی ہے جس پہ حضور سواری کرتے ہیں. سامان لاتا ہوا تیر لگا، دنیا سے رخصت ہو گیا. سب کہتے ہیں جنتی جنتی. کالی کملی والے نے آ کے فرما دیا ہوا فی النار. جہنم میں گیا. سارے صحابہ حیران ہو گئے. کمال ہے، غلام بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، سامان بھی حضور کا ہو، سواری بھی حضور کی ہو، تیر بھی کافر نے مارا ہو،
امت میں سے جو ابھی تقسیم نہیں ہوا ہوگا، اس نے ایک چادر اٹھا لی ہوگی، میں دیکھ رہا ہوں اس وقت آگ کی بن کر سارے بدن پہ لپٹ گئی۔ یہ بات نہیں کہ آج ہی اس نے یہ کام کیا ہے، نہ جانے کس جنگ کے موقع پہ کیا ہوگا۔ یوں ہی ضرورت ہوگی تو غنیمت کا مال جو کافر چھوڑ کے جہاد میں جنگ میں بھاگا کرتے تھے، اسے اکٹھا کر کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا جاتا تھا اور پھر وہ حصے کے مطابق تقسیم ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ تقسیم سے پہلے اس نے ایک چادر اٹھا لی ہوگی، ممکن ہے یہ سمجھ کر اٹھائی ہو کہ مجھے ضرورت ہے چادر کی، کہ چادر پڑی ہے اٹھا کے اوپر کر لی، کوئی بات نہیں۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، یہ جوتی میں لگنے والا تسمہ لے کر آیا اور عرض کرنے لگا میرے آقا میں نے اٹھا کر اپنی جوتی میں ڈال لیا تھا، یہ میں واپس کرنے آیا ہوں۔ فرمایا قیامت میں واپس کرنا اس وقت میں ہرگز نہیں لوں گا۔ یہ جو ہم رات دن دغا بازی، فریب بازی، جھوٹ بولنا، بدماشی کرنا اور اپنے آپ کو نئے لاڈ بنانے کی جو فکر لگی ہوئی ہے، اس کا ذرا انجام تو دیکھنا، بنے گا کیا؟ پہرے داری مقدر میں آ جاتی ہے، آگے کچھ نہیں ہوتا۔ اور وہ کتنی ملعون شے ہوگی جس کے بارے میں خود ارشاد ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا الدنیا جیفتن طالبها کلاب، فرمایا دنیا مردود ہے، دنیا کے طلب کرنے والا کتے کی طرح ہے۔ یہ کیوں فرمایا آپ نے کہ کتے کی طرح؟ جانور اور بھی تو تھے، اور جانوروں کی مثال نہیں دی اور جانوروں کے بارے میں کچھ نہیں بتلایا، کیا بات ہے کتے کے بارے میں کیوں فرمایا؟ علماء کرام نے کتے کی کئی خصلتیں لکھی ہیں۔ پہلی خصلت تو یہ لکھی ہے کہ یہ جو کتا ہے مالک کا بھی وفادار ہے، مکان والے کا وفادار ہے، پالنے والے کا وفادار ہے، جو ہم کھلائے پلائے اس کا وفادار ہے، اپنی برادری کا بڑا غدار ہے۔ کتے کو دیکھ کر کتا بڑا جلدی گھراتا ہے، بھونکتا ہے۔ وہ ایک بات بھی ہے، لطیفہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ ایک دن کتا لاہور میں کتوں نے دیکھا کہ نیا ہے، انہوں نے کہا بھی تو کہاں سے آیا؟ کہ دلی سے۔ کہ کم چلا تھا؟ کہ صبح ہوئی۔ انہوں نے کہا جھوٹ نہ بول، دن کے دن کیسے آ گیا؟ وہ کہنے لگا میں اپنی مرضی سے تھوڑی آیا ہوں، 10-20 میل تک جہاں سے گزرا تھا وہ کتے میرے پیچھے لگے، برادری کی مہربانی سے آیا ہوں، میرے پیر ہی نہیں لگ رہی تھی کسی نے، مجھے تو 20 میل پہنچا کے گئے۔ تو سب سے بڑی جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے فرمان کی اندر حکمت ہے، علماء نے لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ کتے کی یہ عادت ہے کہ اپنے کو دیکھ کر کے بھونکے گا اور غیر کو دیکھ کے جھکے گا۔ آج ہماری یہی عادت ہے، کافر کے مقابلے میں لے جاؤ جھک جائے گا، یہودی کے مقابلے میں جھک جائے گا، عیسائی کے مقابلے میں جھک جائے گا، مشرک کے مقابلے میں جھک جائے گا، اپنے مسلمان کے سامنے ہر وقت اکڑا رہے گا۔ گویا وہی کتے والی خصلت آ گئی۔ اور دوسری خصلت علماء کرام نے لکھی ہے کہ کتے کی یہ عادت ہے، اسی لیے تو حضور نے ملعون فرمایا، دنیا کو طلب کرنے والے کو کتا فرمایا۔ مثلا کسی کی گائے بھینس مر جائے، اور کتے کا اتنا بڑا پیٹ تو نہیں ہوتا کہ وہ ساری کھا جائے مردار،
مگر بدبخت کی یہ عادت ہوتی ہے پیٹ بھر کے بھی وہی بیٹھا رہے گا ساری رات، کوئی اور نہ آ کے کھا جائے، کوئی اور نہ آ کے کھا جائے، پہرا دیتا ہے مردار کا۔ اس لیے ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آج جس آدمی نے دنیا کو طلب کرنا شروع کر دیا، کتے والی خصلتیں ساری اس میں آ جائیں گی۔ چنانچہ آج بڑے بڑے سرمایہ داروں کو دیکھو، جس کاروبار کا ان کو پتا چلے گا نا اس میں اچھا پروفٹ ہے، اس میں اچھی کمائی ہے، اسی کے متعلق ساری رات سوچیں گے اور صبح جا کر کے دوڑ لگائیں گے۔ قناعت نہیں رہتی، صبر نہیں رہتا، ضبط نہیں رہتا۔ میرے علم میں ہے ایسے ایسے لوگ کہ ایک لڑکا ہے اور دکانوں کی فکر پڑی ہوئی ہے 8 کی، اور یہ بھی معلوم ہے کہ جھگڑے کا زمانہ ہے، اور یہ بھی پتا کہ ملازم کما کے نہیں دیتے اس زمانے میں، پھر بھی نیت نہیں بھرتی، پیٹ نہیں بھرتا، تسلی نہیں ہوتی، اطمینان نہیں ہوتا، سکون نہیں ہوتا، طبیعت میں یہ بات آنے کے لیے تیار نہیں کہ بس بہت ہے، اللہ اسی پر گزارا کر دے گا۔ تو دوسری خصلت کتے کی یہ فرمائی کہ وہ ساری رات بیٹھ کے پہرا دیتا ہے، اور تیسری خصلت کتے کے علماء کرام نے یہ لکھی کہ کتے کو پتا ہے یہ کہ یہ مردار جو ہے میرے سے تو مہینہ بھی ختم نہیں ہوگا، اتنا بڑا مردار ہے، اتنی بڑی بھینس ہے، اتنی بڑی گائے ہے مردار کہ میرے سے مہینے میں ختم نہیں ہوگا، مگر پھر بھی جو بھی کتا ادھر کو آئے گا بھاگ کے آ کے اس کو وہاں سے بھگانے کی کوشش کرے گا تاکہ میں اکیلا کھاؤں، دوسرا نہ کھاوے۔ چنانچہ آج دنیا دار میں یہی خصلت ہوتی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے پوری دنیا مر جائے، میں اکیلا زندہ رہوں، پوری دنیا بھوکی مرے، میں پیٹ بھر کے کھاؤں، پوری دنیا ننگی پھرے، میں کپڑوں میں رہوں، غرض ہے کہ ساری دنیا میرے سامنے ذلیل ہو۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ناپائیدار دنیا کی طلبگار نہ بنو، اس کے پیچھے نہ لگو، اس کی جستجو نہ کرو، اس کے طلبگار نہ بنو، اس کی ہر وقت تمنا نہ کیا کرو، آرزو نہ کیا کرو۔ علماء کرام نے اہل اللہ نے اس کو ٹھوکر ماری، ان کی بات مڑ مڑ کے آئی۔ اللہ والوں کی باتیں نرالی۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب لاہوری سبقت رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ کسی آدمی نے آ کر کے پیش کیا کہ حضرت یہ روپیہ ہے، فرمایا میں تو نہیں لیتا۔ وہ جاتا ہوا جوتیوں میں رکھ کے چلا گیا۔ جب حضرت جوتی پہننے لگے تو روپے معلوم ہوئے۔ ساتھ والے مولوی صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب جو ان کے پیچھے پھرتے ہیں ان سے تو یہ بھاگتے ہیں، اور جو ان روپے کو، دنیا کو، دولت کو دھکے مارتا ہے اس کی جوتیوں میں آگے پڑتے، جوتیوں میں آگے پڑتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، بڑا امیر سیٹھ آدمی تھا، روپیہ بڑا کافی لایا، اور مولانا کو کہنے لگا کہ مجھے مرید بنا لو۔ حضرت نے فرمایا کہ میں مرید جلدی سے نہیں کیا کرتا، میرے ساتھ خط و خطابت رکھو، میرا عقیدہ معلوم کرو، مسلک دیکھو، میری کتابیں پڑھو چند دن، پھر آنا، پھر میں مرید کروں گا۔ یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی کھوپڑی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ اس کا وہ کہنے لگا کہ اچھا مولوی صاحب پھر نہ مرید بناؤ، یہ اتنے روپیہ لایا تھا تجھے دینے کے لیے، ایسا مرید نہیں آئے گا جو اتنا روپیہ دے، ایسا مرید نہیں ملے گا جو اتنا روپیہ دے۔ تو
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً فرما دیا جا چلا جا، تجھے بھی ایسا پیر نہیں ملے گا جو اتنے روپے پہ تھوک دے۔ مجھے کہتا ہے کہ ایسا مرید نہیں ملے گا، تو بھی چلتا چل پھرتا چل، تجھے بھی ایسا پیر نہیں ملے گا جو اتنی بھاری رقم پہ تھوک دے۔ اور یہ بات آ کر کے غدر مچ گیا نا کہ پیر بھی، فقیر بھی، امیر بھی، غریب بھی، عالم بھی، مولوی بھی، حاجی بھی، غیر حاجی بھی، سارے کے سارے ایک ہی لائن میں لگ گیا۔ ورنہ ایسے ایسے بے تمام لوگ آئے کہ انہوں نے دنیا پر لعنت نہیں بھیجی۔ خود مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین مدینہ منورہ حضور کی حیات میں حضرت حفصہ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت زینب، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین، یہ جو ہماری مائیں تھی مومنوں کی، مسلمانوں کی، حضور کی گھر والی، سب نے مشورہ کیا اور کیسے مشورہ نہ کرتی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے کئی مرتبہ کئی مہینے تک ایک پانی کا پیالہ اور ایک کھجور کا دانہ ملا کرتا تھا خوراک کے طور پر، ایک کھجور کا دانہ۔ خوراک دیکھو پیغمبر کی گھر والیوں کی، اتنا ہی اللہ نے دیا ہے، ایک کھجور کا دانہ، ایک پانی کا پیالہ، پانی بھی رج کے نہیں۔ ان سب نے یہ مشورہ کیا کہ اب تو فتوحات اچھی بڑھ گئی ہیں، مدینے کے لوگ اچھے خاصے اب کھاتے پیتے ہیں، ہم تنگی کب تک گزاریں گے؟ اندازہ لگا ہماری ماں نے کہ کھجور کے 24 گھنٹے گزار دیے اور یہاں دھڑی دھڑی فروٹ کھانا، اور یہ وہ کھا کے بھی اپنے آپ کو یوں نہیں کہتے کہ ہم نے کھایا ہے۔ پانی بھی چھٹی کا نہیں، کھجور بھی پوری نہیں، ایک کھجور کا دانہ ایک مائی کو۔ اور ایسا وقت بھی آیا کہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں جنگ کے موقع پہ جو راشن تقسیم کیا، ایک کھجور کا دانہ جس میں 3 صحابے شریک کر دیے، اس کو تینوں بانٹ کے کھا لینا۔ ایک کھجور کا دانہ، آخر وہ کھجوریں کوئی منوں کی تو تھی نہیں، اس تو تم کہو گے پہلے زمانے میں شاید کھجور بھی کتنی بڑی ہوگی۔ ہو جنگ کا موقع، لڑائی، کفر کا مقابلہ، اور راشن تو دیکھ محمد کے غلاموں کا، ایک کھجور کا دانہ 3 آدمی، اور انہوں نے کبھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ یار لڑنے کے لیے تو ہمیں لے آتے ہیں، کچھ کھانے کو بھی تو دے بھائی۔ بلکہ علماء کرام نے لکھا کہ 3 آدمی جو کھجور میں شامل ہوتے تھے، آخری آدمی کے پاس ذرا سا گدا کچلی کو لگا ہوا ہوتا تھا، وہ اس کے حصے میں آ جاتی تھی، وہ منہ میں رکھ کر چوسنے لگا۔ برابر والے نے پوچھا کیا بات ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا چوس رہا ہے؟ کہنے لگا میرے منہ میں گٹھلی ہے۔ اس نے کہا گٹھلی سے کیا فائدہ؟ کہنے لگا تجھے کیا معلوم ہے میں گٹھلی چوس۔ کسی نے کہا نا کہ گٹھلی میں سے شہد کیسے نکل آیا ماکھی؟ تو صحابی نے جواب دیا، کہنے لگا تجھے گٹھلی تو مجھے دی ہے۔
تو بات یوں چلی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حبیبہ، حضرت حفصہ، ان حضرات نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لا کر مطالبے کی صورت پیش کر دی، کچھ کھانا بڑھاؤ، کیونکہ یہ کوئی کفر تو نہیں کہ کوئی ملازم یا اولاد یا بیوی یہ کہے کہ دیکھو میرا پیٹ نہیں بھرتا اور اب تو تیری حالت اچھی ہے، کچھ بڑھاؤ ہمارا کھانا۔ پیغمبر کی گھر والیاں ہیں، مومنوں کی اماں ہے، اور بھوک کا یہ عالم ہے، اور اگر عرض کر دیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، فرمایا تم نے کیوں تمنا کی دنیا کی، کیوں آرزو کی، کیوں حسرت کی؟ اتنے ناراض ہوئے کہ تمام گھروں میں جانا چھوڑ دیا، علیحدہ ہو بیٹھے۔ اب کب دل میں یہ نہ سوچ لینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برا کیا، ایمان کر ایمان کی رختی نہیں رہنے کی۔ آپ میں کیا جانے برا کیا ہوتا ہے، اچھا کیا ہوتا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ میرے پاس رہ کر کے بھی، میرے گھر میں رہ کے بھی، جن کی جھولیوں میں میں سوتا ہوں، جو میرے بستر میں رہتی ہوں، جن کی گود میں میں ہوں اور قرآن آتا ہو، یہ اپنے کھانے کے پیچھے۔ پہلے تو اللہ کے رسول ناراض ہوئے، اس لیے قرآن کریم نے آواز دی، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ فرمایا جس نے میرے محبوب کی اطاعت کر لی میری اطاعت ہو گئی، اور جس نے میرے نبی سے منہ پھیرا اس نے مجھ سے منہ پھیر لیا۔ ایک مقام پہ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ جس نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے بتائے ہوئے کے علاوہ کوئی راستہ ڈھونڈا، تلاش کیا، نولیہ ما تولا، ہم بھی اس کو پڑے کو دھکا دے دیں گے، ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والیوں سے ناراض ہو گئے، تم نے کیوں مطالبہ کیا روٹی کا، کیوں مطالبہ کیا کپڑے کا، کہ اس میں فراخی ہونی چاہیے، اور جب رسول ناراض ہو گئے تو اللہ بھی ناراض ہو گیا۔ اب یہ معمولی عورتیں تو تھی نہیں، جن کے بارے میں ان کی ماں لڑنے آتی، ان کے باپ لڑنے آتے، روٹھ منیوے ہوتے، ان کے وارث اٹھا کر گھر بٹھاتے، واہی بات، اگر کھانے کی بات کر دی پکڑ کے بیٹھ گئے ہو۔ اللہ پاک نے آواز دیا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ کیا دھمکی دی ہے پروردگار عالم نے، کتنی زبردست دھمکی ہے، دعوت ہے، کوئی لحاظ نہیں اس بات کا کہ یہ سیدہ حفصہ ہے، فاروق اعظم کی بیٹی ہے، یہ عائشہ صدیقہ ہے، ابو بکر کی بیٹی ہے، یہ فلاں کی بہن ہے، یہ فلاں کی گھر والی، اس بات کا لحاظ نہیں کیا اللہ پاک نے۔ فرمایا بات سنو، اگر تمہارے دل میں یہ خیال ہے کہ ہم بھوکے مر گئے، ہم پیاسے مر گئے، ہمارے پاس کپڑا پورا نہیں ہے، تو یوں فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم،
احد پہاڑ سونے کا بنا کر تمہارے حوالے کر دیتا ہوں. احد پہاڑ جو ہے اتنا سونا میں تمہیں دے دیتا ہوں. پیغمبر کی گھر والیوں کو خدا فرما رہے ہیں اتنا سونا میں دے دیتا ہوں اور تمہیں اسے اپنے ساتھ رکھو، اس کی مالک بن جاؤ. پر ایک بات یاد رکھو، تمہیں میرا محبوب نہیں ملے گا. طلاق لینی پڑے گی. میرے محبوب سے تمہیں الگ ہونا پڑے گا. وہ بستر نہیں ملے گا جس بستر میں قرآن اترتا ہے. وہ گھر نہیں ملے گا جس گھر کی غلامی جبریل کرتا ہے. اب نعوذ باللہ وہ دنیا دار تو تھی نہیں. تمام کے تمام نے مشورہ آپس میں کرنا شروع کر دیا. اب کیا کیا جائے؟ تمام کے تمام نے عرض کر دیا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک سے پوچھا. اللہ پاک نے فرمایا اور میرے محبوب کتنی وفادار ہے یہ. تمام کی تمام نے عرض کر دیا یہ کھجور کا ایک دانہ بھی بند کر دو، یہ پانی کا ایک پیالہ بھی بند کر دو، یہ جو کچھ ملتا ہے اسے بھی ختم کر دو. پر کالی کملی والے تیرا دامن چھوڑنے کو ہم تیار نہیں. اور معافی طلب کی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس لیے یہ بات میں نے عرض کی کہ ہم لوگ اس چکر میں پڑے رہتے ہیں یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یوں بھی آدمی کما سکتا ہے، یوں بھی آدمی دھن دولت اکٹھا کر سکتا ہے. ارے 3 قسمیں ہیں مال کی. علماء کرام نے لکھا ہے کہ جنت کے دروازے پہ 3 سطریں لکھی ہوئی ملیں گی. وہی تو دیکھے گا جو جنت کے دروازے پہ جائے گا، اور جس کو جنت کی ہوائی نصیب نہیں ہونی وہ ادھر لینے کیا جائے گا. اور کون آنے دے ادھر اسے بھائی؟ وہ ان کی تو جب پٹائی ہوگی مار پڑے گی. اب آدھا ہے کہ دروغ ہی کہے گا. فرشتے کہیں گے کہ تم شرم نہیں آئی، تم کہاں آئے ہو؟ تم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کر، اتنے اولي العزم نبی کا امتی ہو کر، اتنے بڑے محبوب پیغمبر کا امتی ہو کر جہنم میں آیا، تجھے شرم نہیں آئی؟ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ. قرآن نہیں سنا؟ کبھی نہیں آیا کچھ اللہ کا پیغام نہیں سنا تھا؟ آج دنیا یہود کی ریس کرتی ہے، عیسائیوں کی ریس کرتے ہیں، مگر وہ ریس بھی نہیں ہو ملتی. وہ باتیں بھی ہم میں نہیں جو ان میں ہو، انہوں نے آج پکڑی ہے. اور کسی نے بتلایا کہ ایک آدمی نے انگریزوں کے ملک میں کافی دن کمایا اور کما کر کے ایک انگریز کے پاس جمع کرتا رہا کہ جب میں اپنے وطن جاؤں گا تو تجھ سے وصول کر لوں گا. سال کمایا، 2-4 سال کمایا. اس کے بعد واپسی کا ارادہ ہوا تو اس انگریز سے کہا کہ میری امانت وہ واپس لا میرے پیسے. تو انگریز بے ایمان ہو گیا، کہنے لگا کون سے پیسے؟ کہ میں نے تیرے پاس جمع کر رکھے تھے کہ میں نے تجھے پہچانتا بھی نہیں. اس نے بڑا سمجھایا کہ دیکھو میں نے پردیش کاٹا ہے، بیوی بچوں سے دور رہا ہوں، بڑی دقت اٹھائی ہے، تکلیف برداشت کی ہے، میری رقم دے دے. انہوں نے کہا میرے پاس آئی نہیں، مجھے تمہیں دی ہی نہیں.
اس کے ملنے والوں کو بھی لایا، چھوٹے بڑوں سے بھی کہا، مگر وہ نہ ماننا انگریز۔ تو اس کو کسی نے ایک طریقہ بتایا کہ تو گرجے میں چلا جا، وہاں جو پادری ہے، یعنی انگریزوں کی مسجد کو گرجا کہتے ہیں، اور ان کا جو مولوی ہے اسے پادری کہتے ہیں، کہ پادری سے جا کے کہو، وہ تیری سفارش کرے گا تو یہ انگریز پیسے دے دے گا۔ یہ بیچارہ مزدور وہاں گیا اور جا کر کے اس کو داستان سنائی اور بتایا کہ تم میرے پیسے اور دیتا نہیں ہے، میں نے بڑا کہا مگر پیسے نہیں دیتا۔ اس نے ایک پرچہ لکھا اور بند کر کے لفافے میں مہر لگا کے دے دیا کہ یہ لے کے جاؤ اس کے پاس، جس سے پیسے لینے تھے اس کو جا کے دیا۔ اس نے کھولا اور دیکھ کے کہنے لگا کہ 1 گھنٹے کے بعد آ کے ساری رقم لے جائیے۔ 1 گھنٹے کے بعد آ کر ساری رقم لے جانا۔ اب وہ مزدور کہنے لگا کہ مجھے تو بتا دے اس میں کیا لکھ دیا، تو اکڑا بیٹھا تھا، میں نے سارے جتن کرے، تیری منت کی، تیری خوشامد کی، تجھے سمجھایا، اوروں سے بھی کہلوایا، اس روکے کو دیکھ کر کے بڑا جلدی تیار ہو کر دینے کے لیے، اس میں کیا لکھا ہے؟ کہنے لگا اس میں یہ لکھا ہے کہ تو مسلمان کب سے بن گیا، تو مسلمان کب سے ہو گیا، یہ تو مسلمانوں کا کام ہے لے کے نہ دینا، میں تو تجھے پکا عیسائی سمجھتا ہوں، تو مجھے لکھ کر جواب دے یا اس کی رقم ادا کر کہ تو مسلمان کب سے بن گیا۔ جو دوسرے کا مال کھا کر اب انکار کرتا ہے کہ میں نے دینا ہی نہیں، ہمیں شور پڑتا ہے کہ تو مسلمان بن گیا، اگر انگریز ہوتا یہ بات کبھی نہ کرتا۔ چنانچہ آج تیری دوا کا اعتبار نہیں، تیرے بنائے ہوئے پیکنگ کا اعتبار نہیں، تیری کوئی چیز بند کی ہوئی کا اعتبار نہیں۔ کلمہ پڑھنے والے اور سونے سائی دے امتی، تیرے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز 4 آنے میں نہیں کوئی خریدتا، انگریز کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز 10 روپے میں خرید لیتا ہے۔ کافر کا یقین ہے، تیرا یقین نہیں، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ تو دنیا کے پیچھے لگ گیا، تو نے قبر بھلائی، تو نے حشر بھلایا، تو نے پرسرات بھلائی، تو نے موت بھلائی، تو نے بڑے چھوٹوں کو جنازے بھلائے، تو نے قبرستان میں جا کے کبھی دیکھا نہیں کہ کتنے لوگ تھے، آباد تھے، آج برباد ہوئے پڑے۔ تو ہم لوگ اپنی کتنے دن کی زندگی ہے اس قدر حرام خوری کر رہے ہیں لوگ، جس کی انتہا نہیں۔ ملازم باز نہیں آتا، مزدور باز نہیں آتا، مولوی باز نہیں آتا، اگر جہاں تک اس کی چلتی ہے وہ بھی کرتا ہے۔ فوج والے پریڈ کرتے ہیں صبح کو، پولیس والے پریڈ کرتے ہیں صبح کو، مولوی پریڈ کرتے ہیں رمضان شریف میں شام کو افطار کے وقت۔ روزہ کھلنے سے پہلے کبھی دیکھا تو کہو مولویوں کی چال کیسے بھاگتے ہیں؟ پکوڑوں کی پلیٹ گجرے میں رکھ کے گیا، پھر ایک بچی آ گئی حلوہ لے کے، پھر بھاگا، پھر دوسری آ گئی سوئی لے کے، نہ اسے یہ یاد رہتا مجھے روزہ لگا ہوا ہے، نہ بیٹھ کے دعا یاد مانگنا، نہ پڑھنا، وہ لیفٹ رائٹ کرتے کرتے روزہ کھل جاتا ہے۔ تماشا دیکھا گئے ہم کہاں؟ اور اگر یہ یقین ہو جائے کہ مجھے اللہ پاک نے جو کھلانا ہے وہ ملے گا ملے گا ملے گا، اب منہ سے تو آپ بھی کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، پر اندر سے یقین کوئی نہیں، اندر سے یقین بنے نا پھر بات بنتی ہے۔ اصل میں دل کی گہرائیوں میں یہ بات پیدا ہو پھر یہ بات بنتی ہے۔ نخب الیمن ایک عربی درس کی کتاب ہے، مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، ہم نے بھی بچپن میں پڑھی تھی، اس میں ایک واقعہ لکھا تھا کہ ایک آدمی پہاڑ کی ایک غار میں رہتا تھا
اللہ اللہ کیا کرتا تھا، عبادت کیا کرتا تھا، شب بیدار آدمی تھا، وہی رہتا تھا، جنت سے کھانا آتا تھا وہ کھایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ 3 دن تک نہ ملا، نہیں آیا، اللہ میاں نے آزما لیا، بس نیچے اترا اور بستی میں آیا اور سوال کر دیا ایک گھر پہ کہ اللہ نام پہ روٹی دو۔ انہوں نے 3 روٹیاں دے دی، یہ لے کے چلا کہ کافی ہے 3 روٹیاں، تو جس گھر سے روٹی ملی تھی انہی کا کتا پیچھے لگ گیا فقیر کے، اور قریب تھا کہ اسے کاٹ کھائے۔ آپ نے سمجھا 2 روٹی کافی ہے، 1 روٹی پھینک دوں یہ اس میں لگ جائے گا، کتا اس میں مشغول ہو جائے گا، میں نکل جاؤں گا۔ انہوں نے روٹی پھینک دی، کتے نے روٹی کھا لی اور 1 روٹی کھا کر کے پھر پیچھے پیچھے لگ لیا۔ آج اس نے سوچا ایک ہی کافی ہے، پھاڑ نہ کھائے کاٹ نہ کھائے کتا، دوسری پھینک دی۔ کتا دوسری روٹی کھا کر کے پھر آگے کے پیچھے آ لگا۔ آپ نے سوچا اور ایسی روٹی سے تو یوں ہی بھلے، یہ پیچھے لگ گیا کتا کاٹ کھانے کو، وہ تیسری بھی پھینک دی، کتا تیسری کھا کر کے پھر پیچھے پیچھے۔ اب عابد کو غصہ لگا اور عربی زبان میں کہنے لگا ماں کی ملحیا، وہ بغیر کمینے، شرم کر، جس مکان کی چوکٹ پہ تو پڑا رہتا ہے، 3 روٹیاں دی چوروں نے مجھے، تینوں کھا لی پھر میرے پیچھے، میں نے تجھے تینوں ڈال دی، وہ تینوں کے تینوں کھا کر پھر میرے پیچھے لگا ہوا ہے، تجھے شرم نہیں ہے؟ تو یوں لکھا تھا اس کتاب میں کہ اللہ پاک نے کتے کو زبان دی اور کہنے لگا بیٹھ کے فیصلہ کرو تم بے غیرت ہو یا میں بے غیرت ہوں، فیصلہ کرو بیٹھ کے۔ اور کتا کہنے لگا رب مالک رب کائنات کی قسم ہے، بعض مرتبہ اس چوکٹ پہ جس پہ میں پڑا ہوں 8 دن تک ٹکڑا نہیں ملتا، پر مجھ سے قسم لے لے اس در کے سوا کبھی دوسرا دروازہ جا کے نہیں دیکھا، اور میں تو پھر بھی کتا ہوں، جناب تو عابد ہیں، عبادت پہ آ کے ماتھا رگڑا، میں کمینہ ہوں یا تو کمینہ؟ عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگ اپنے آپ کو ہوشیار، دانا، بینا، بڑا چلاک، چست سمجھ کر کام کر رہے ہیں، حالانکہ چلاکی وہاں کسی کی نہیں چلتی۔ جو خدائی نظام ہے اس میں چلاکی نہیں، عاجزی تو کام دیتی ہے، چلاکی کام نہیں دیتی۔ کتنا بڑا جرم ہو، کتنا ہی بڑا عظیم گناہ ہو، عاجزی کر، مالک کو رحم آئے گا، کرس آئے گا۔ چنانچہ وہاں کے آج کی دنیا میں آج بات کر رہا ہوں، لکھا ہے کہ ایک آدمی کی موت آنے لگی، اسے کچھ احساس ہوا کہ میری موت قریب ہے، رو پڑا، رویا اور کہنے لگا لوگوں میری آٹا لاؤ آٹا لاؤ۔ انہوں نے کہا کیوں، کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ کہنے لگا میری داڑھی پہ آٹا مل دو۔ نوجوان آدمی تھا، کہنے لگا میری داڑھی پہ آٹا مل دو، سفید کر دو اسے۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا میں نے سنا ہے ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ پاک سفید داڑھی والے سے حیا کرتا ہے، میری سفید داڑھی کر دو، شاید میرا کام مل جائے، رب العالمین میری داڑھی کا لحاظ کر کے مجھے معاف کر دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا بتا کیا گزری؟ کہنے لگا بنایا تو میں نے ہلا تھا پر کام آ گیا، بنایا تو میں نے ہلا وسیلہ تھا پر کام آ گیا۔ کیسے؟ کہ اللہ پاک نے یوں فرما دیا کہ جب میں نے تجھے معاف کر دیا، تو نے کیا تو ہلا پر کیا تو مجھ سے ڈر کے ہے،
میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہوشیاری میں قدم نہ رکھو، اپنے آپ کو جوان چلاک نہ بناؤ، عاجزی کر، وہ رب ہے تو بندہ ہے، وہ مالک ہے تو مملوک ہے، وہ چاہے تو کھلائے، وہ چاہے تو نہ کھانے دے۔ ہم نے بڑے بڑوں کو بھوکے مرتے دیکھا، بھوکا مرنے کا یہ مطلب نہیں کہ غریب ہو جائے گا، گھر میں دھن دولت کھانا پینا پھل فروٹ گوشت سب کچھ ہے، مگر ناسدیا تو ہو جائے گا۔ اب رو رہا ہے، گھر والی کو کہتا ہے اتنا کا ٹکڑا دے، جب لگا نہیں اور سب کچھ بھی لے گا، ڈاکٹر نے بولا کر بیٹھا ہے، لگا میں مر رہا ہوں کہ کئی لوگ یوں ہی مر جاتے ہیں۔ تو جس کو خدا نے بھوکا رکھ کے مارنا ہے وہ ہر حال میں بھوکا مرے گا، اور جس کو پروردگار عالم نے نورانی موت دی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دنیا جس کو ہم نے اپنا اور نہ بچھونا بنایا ہوا ہے، جس کو ہم نے اپنی زندگی کا حاصل بنایا ہوا ہے، جس کو ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے، ساری زندگی کا مطمع نظر بنایا ہوا ہے، یہ وہ دنیا ہے جس کو قرآن کہتا ہے الا لہو و لعب، یہ کھیل اور تماشا ہے، یہ کھیل اور تماشا ہے، نہ تماشا رہے گا نہ تماشے والے رہیں گے۔ فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ آخرت باقی رہنے والی ہے، اس کی نعمتیں باقی رہنے والی ہیں، اس کا نظام سارا باقی رہنے والا ہے۔ اس لیے اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو آخرت کا فکر نصیب فرمائے، اور یہ دعا ہر وقت کیا کرو، یا اللہ مرتے وقت کسی کا لینا دینا ہمارے ذمہ نہ رہے، اور تمنا بھی کرو، اس کی کوشش بھی کرو، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا تو اس بیان کو لائک کر دیں، اور اس سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے۔ انشاءاللہ ایسی بیانات آپ کے لیے لاتا رہوں گا، آگے ویڈیو میں بہت جلد ملیں گے انشاءاللہ عظیم۔ ہمارے اس بیان پہ ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں، آگے ویڈیو میں بہت جلد مل رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔